السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ یہ پیغام بھی میرے پچھلے پیغام کا تسلسل ہے جس کا عنوان تھا ابھی کرو، اور پچھلے پیغام میں نے ان بہانوں کی نوعیت اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ جو ہم عموماً کاموں کو التوا میں ڈالنے کے لیے پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو آج بھی چند اور بہانوں کی نوعیت اور اس کی تفصیل پیش کرتا ہوں۔ آج کا بہانہ نمبر 6 کہ میری فطرت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اپنے محلے کے ایک لڑکے سے کہا کہ برخوردار، تم گریجویٹ ہو، تمہیں گفتگو بھی کرنا آتا ہے اور دوسروں کو قائل بھی کر سکتے ہو، تم LLB میں داخلہ کیوں نہیں لے لیتے؟ وکیل بن کر باعزت روزی کما سکو گے۔ اس نے جواب میں کہا کہ مجھے ایسی روزی نہیں چاہیے، وکالت میں جھوٹ بولنا میری فطرت کے خلاف ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کی فطرت ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتی ہے۔ ایک آدمی جس نے ادھار نہ لینے کی قسم کھا رکھی ہو، 4-5 دن فاقے آ جائیں تو دوستوں سے ادھار مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لہٰذا فطرت کا بہانہ بھی محض بہانہ ہے۔ برٹرینڈ رسل کا کہنا ہے کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ قابل رحم شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ بہانہ نمبر 7، میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ آپ نے اکثر سنے ہوں گے۔ ایک آدمی جب اپنے کولیگ سے پوچھتا ہے کہ تم کب تک موٹر سائیکل پر دفتر آتے رہو گے، گاڑی کیوں نہیں لے لیتے، تو جواب میں کہتا ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتا، میری مالی حالت کمزور ہے۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے جو بہت استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے آدمی اپنا مطلوبہ بزنس نہیں کرتے کہ ان کی مالی استطاعت سے باہر ہوتا ہے، جبکہ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو کام شروع کر دینا چاہیے۔ آہستہ آہستہ سچویشن درست ہوتی جاتی ہے۔ آغاز کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو ہمت دلاتا رہے کہ تم نے تو آغاز کر دیا ہے، آگے بھی بڑھ سکتے ہو، تم میں اتنی توانائی ہے کہ تم معاملے کو سنبھال سکو۔ آسکر وائلڈ نے بہت اچھی بات کہی کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ اکثر غریب آدمی کہتے ہیں کہ ایک 10 کروڑ مالیت کا آدمی 20 یا 40 کروڑ کا بزنس کرتا ہے۔ وہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس 10 کروڑ ڈالر ہیں۔ اچھا دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ بہانہ نمبر 8، میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ یہ بھی محض ایک بہانہ ہے کہ جس کی مدد سے آپ کوئی مطلوبہ کام نہ کرنے کا جواز مہیا کرتے ہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی دوسروں کی مدد کا محتاج کیوں ہے۔ موجودہ دور میں تو اندھے اور مفلوج بھی ایک دوسرے کی مدد کے بغیر اپنے سارے کام کرتے ہیں، جیسے تعلیم حاصل کرنا، جاب کرنا، گاڑی چلانا اور گیمیں کھیلنا وغیرہ وغیرہ۔ میں مانتا ہوں کہ موجودہ دور میں دوسروں کی مدد یا کوآپریشن بھی بہت ضروری ہے، مگر یہ وہ مدد نہیں کہ جس کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی عزیز کے گھر جانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فرشتہ کی صورت میں کوئی آدمی آئے اور اپنی گاڑی پر بٹھا کر اپنا پیٹرول اور اپنا قیمتی ٹائم خرچ کر کے آپ کو آپ کے عزیز کے گھر پہنچا دے۔ یہ ناممکن ہے۔ آپ کو اگر رہنمائی، گائیڈنس چاہیے تو ہر واقف کار آپ کو مہیا کرنے کو تیار ہے، اور یہی وہ تعاون اور مدد ہے جو آپ کو مل سکتی ہے، اور یہی سب سے ضروری ہے۔ یقین جانیے، اگر آپ کو گائیڈنس صحیح مل رہی ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی میری مدد نہیں کرتا، ایک بہت ہلکی بات ہے۔ آپ جائز مدد طلب کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر کوئی آپ کی مدد کو تیار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی مدد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھے ہی کیوں؟ آدمی کو خود طاقتور ہونا چاہیے اور خود اپنی مدد کرنی چاہیے۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ تنہا نہیں ہے۔ بہانہ نمبر 9، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایک آدمی نیا کام کرنے سے گھبراتا ہے اور معمول کے کام کرنے سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ معمول یا روٹین کے کام بھی کبھی نئے کام تھے جو کسی نے کیے، لہذا نئے کام بھی کرنے کے ہوتے ہیں، پھر وہ روٹین بن جاتے ہیں۔ اب اگر ایک کام ماضی میں نہیں ہوتا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا جواز ہے کہ اسے اب کیا جائے۔
آپ موجودہ زمانے کو اپنائیں، ماضی میں کیا ہو رہا تھا اسے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نئی نئی چیزیں دریافت کریں، نئے نئے کام کریں اور خوشی حاصل کریں۔ بہانہ نمبر 10، میں اتنا طاقتور نہیں ہوں، یا میں ابھی کم سن ہوں، یا میں اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں، یہ سب بہانے ہیں۔ جبکہ میں نے نارمل پہلوانوں کو اپنے سے دوگنا طاقتور پہلوانوں سے کشتی لڑتے دیکھا اور جیتتے دیکھا ہے۔ ایک جاب جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی طاقت سے زیادہ ہے، جاب کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو ان بہانوں کو فضول اور بیکار سمجھتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں 20 نان کوالیفائڈ ڈاکٹر خود کو کوالیفائڈ ڈاکٹر ظاہر کر کے پریکٹس کرتے رہتے ہیں، 20-30 سال بعد کہیں پکڑے جاتے ہیں۔ دنیا جھکتی ہے، کوئی جھکانے والا چاہیے، مگر آپ نے کمزوری کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ دوستو، آج کے پیغام کا اختتام کرتا ہوں۔ بقایا بہانوں کی نوعیت انشاءاللہ آنے والے پیغام میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔